تو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا 3 سال تک اسلام کا کام چھپ کر ہوتا رہا. 3 سال کے بعد اللہ کریم نے فرما دیا کیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور گزر چکا ہے. اب علل اعلان محبوب، علل اعلان سر عام آپ بڑے مجمع کے اندر اسلام کی دعوت کا کام کریں، اسلام کی تبلیغ کا کام کریں، اور ان مشرکوں کی پرواہ، ان کا کام ہے ان کو کرنے دیں. یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کرتے رہیں، شوق سے کریں. آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کریں اور آپ اپنا کریں. اب آگے لفظ سنیں اللہ کریم کے کیا لفظ ہیں. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95 پڑھنے لگا. انا کفیناک المستہزئین. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کافی ہیں آپ کو. محبوب آپ کو، آپ کے لیے ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ محبوب یہ سارے مذاق اڑانے والے ایک طرف اور ہم اکیلے ایک طرف. محبوب آپ کا رب ان سارے مذاق اڑانے والوں پر بھاری ہے. ان سارے، بولیے نا، ان سارے مذاق اڑانے والوں پر. محبوب یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہیں. ہم جو ہیں محبوب، ہم، اب آگے اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کے لیے کافی ہیں. ہم آپ کے لیے، محبوب ہم آپ کے لیے کافی ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. محبوب میں جو ہوں آپ کا مددگار، میں جو ہوں آپ کی مدد کرنے والا. اس آیت کا مطلب یہ نہیں بنتا ہے کہ محبوب اس کائنات کے اندر کوئی ایک بھی آپ کی سپورٹ میں نہ کھڑا ہو تو نہ کھڑا ہو. محبوب ہم جو کھڑے ہیں آپ کے لیے، آپ کی حمایت ہم جو کر رہے ہیں، آپ کی مدد ہم جو کر رہے ہیں، آپ کو سپورٹ ہم جو کر رہے ہیں. محبوب آپ کے پیچھے ہم کی طاقت کھڑی ہے. بولیے کس کی طاقت؟ ہم کی طاقت کھڑی ہے. محبوب ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ کی مخالفتیں کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. جو لوگ محبوب آپ کو مٹانے کے لیے آئیں گے خود مٹ جائیں گے. نہ آپ کا نام مٹے گا، نہ آپ کا نشان مٹے گا، نہ آپ کا دین مٹے گا، نہ آپ کی نسل مٹے گی، نہ آپ کی آل مٹے گی، نہ آپ کا خاندان مٹے گا، نہ آپ کی کتاب مٹے گی. محبوب مٹنا تو دور کی بات، ہم آپ کی شان کو دن بدن، دن بدن نہیں، لمحہ بلمحہ، لمحہ بلمحہ، گھڑی بگھڑی محبوب ہم آپ کی شان کو بلند کرتے رہیں گے. بولیے کیا کرتے رہیں گے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹنے والے مٹ جائیں گے، مٹنے والے مٹ جائیں گے. محبوب آپ نہیں مٹیں گے، آپ کا نام نہیں مٹے گا، آپ کی شان نہیں مٹے گی. نہ مٹنا تو کیا محبوب ہم بلند کریں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. گھڑی گزرے گی، گھڑی اگلی آئے گی، آپ کی شان اور بلند ہو جائے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب یہاں سے دو باتیں جو مجھے سمجھ میں آئیں گی یہ آیت پڑھ کر، وہ آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ بڑی آسان دو باتیں ہیں۔ جس نے حضور کے دین کو مٹانا چاہا وہ خود مٹ گیا، جس نے حضور کے نام کو مٹانا چاہا خود مٹ گیا۔ حضور کو تو مٹایا جا سکتا ہی نہیں ہے، حضور کے دین کو تو مٹایا جا سکتا ہی نہیں ہے، خود مٹ جائے گا۔ اب دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، جس نے حضور کے دین کو بلند کرنا چاہا، حضور کا دین تو ہے ہی بلند، حضور کی شان تو ہے ہی بلند، حضور کا نام تو ہے ہی بلند، لیکن جس نے بھی حضور کے نام کو بلند کرنا چاہا رب نے اسے بلند کر دیا۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی؟ جس نے مٹانا چاہا بولیے مٹ گیا، جس نے بڑھانا چاہا رب نے اسے بلند کر دیا۔ یہ سبق ہے اس آیت کا۔ انا کفیناک المستہزئین۔ حضور پریشان ہوتے نا کافروں کے کفر کو دیکھ کر، کافروں کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر، کافروں کی سرکشی، عداوت، بغض اور عناد کو دیکھ کر جب حضور دکھی ہوتے تو رب فرماتا آپ دکھی نہ ہوں، آپ دکھی، یہ مذاق اڑانے والے ہیں، اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، ان کو اڑانے دیں۔ محبوب ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ آیتیں ہیں، اللہ کے پیغامات ہیں، اللہ کے میسیجز ہیں، اللہ کے خط ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط نہیں کہہ رہا؟ اللہ دے خط، اللہ کے پیغامات، اللہ کے میسیجز، کس کے لیے؟ اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کو پڑھنا ہم نے شاید کبھی پسند نہیں کیا، پڑھ بھی لیں تو کہنے ہیں بھائی ٹھیک ہے عربی جے پڑھ لئیے، ترجمہ جانن مولوی صاحب سن کی پتہ ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر۔ محبوب یہ مذاق اڑانے والے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، کسی دوسرے جھوٹے معبود کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فسوف یعلمون۔ آج تو محبوب آپ کی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان قریب محبوب جان لیں گے، جان جائیں گے ان قریب۔ اور اس کا ترجمہ اگر میں اپنے لفظوں میں کروں تو شاید آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو، ان کو لگ پتا جائے گا۔ یہ بھی نہیں سمجھ آئی ہوں میں پھر کی بولا، اور ان کو لگ پتا جائے گا جب دن قیامت کا آئے گا۔ ان کو اس وقت جب حضور کی شان نظر آئے گی اس وقت مان بھی لیں گے، اس وقت، پر اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب آگے لفظ بڑے پیارے ہیں قسم سے۔ میرا دل یہ تھا کہ میں یہ آپ کو سناؤں۔ یہ سورۃ الحجر کی آخری 3 آیتیں ہیں جی۔ کتنی؟ 3 آیت، بڑی پیاری آیت، ایمان افروز ہے، دل موہ لینے والے الفاظ ہیں یہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ محبوب ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کیا کرتے ہیں باتیں۔ یعنی محبوب یہ مذاق اڑانے والے اسلام کے مخالفین جب اسلام کے اوپر تانے لگاتے ہیں، اسلام کو تانے دیتے ہیں، تو محبوب ہمیں پتہ ہے آپ کے دل کا بھی، ہمیں محبوب ہم آپ کے دل کو بھی جانتے ہیں، ہم آپ کے دل کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتیں سن کر دکھی ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ محبوب ہمیں پتہ ہے آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، پر محبوب آج ہم آپ کو
دکھوں کا حل بھی بتاتے ہیں کہ یہ دکھ دور کرنے ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے محبوب، ہم جانتے ہیں آپ کے دل کو، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، آپ کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، آپ غم زدہ ہوتے ہیں، پر محبوب ہم آپ کو آج حل بھی بتاتے ہیں ان دکھوں کا، ان غموں کا علاج کیا ہے۔ ان غموں اور دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور ان مختلف مصائب کا، آلام کا حل اور علاج کیا ہے؟ اللہ کریم نے سورۃ الحجر کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 98 میں فرمایا، محبوب حال یہ ہے جب آپ کا دل دکھی ہو جائے، ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جائے، تو آپ کیا کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، محبوب آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں، آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیا کریں۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ آیت ایک ہے، اللہ پاک نے باتیں دو کی ہیں۔ ایک فرمایا آپ کیا کیا کریں؟ تسبیح کیا کیا کریں؟ اور دوسرا فرمایا کیا کیا کریں؟ سجدہ۔ اب آخری آیت سنیں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99، قربان جاؤں آیتیں بھی 99 ہے سورۃ الحجر کی، آخری آیت ہے جی یہ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب جب آپ دکھی ہوں، جب آپ کا دل بوجھل ہو، جب آپ غم زدہ ہوں، بے قرار ہوں، مضطرب ہوں، بے چین ہوں، ان کافروں کی، ان مشرکوں کی باتیں سن کر آپ کیا کریں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کے پاس آ جائے موت۔ اب اللہ کریم نے یہاں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اس کی تشریح کے اندر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت بالکل تنگ ہو چکا ہے تو میں بالکل مختصر کر کے اس آیت کا مفہوم، لب لباب، نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ محبوب موت آنے تک، مرتے دم تک آپ عبادت کرتے رہا کریں، موت کے آنے تک آپ عبادت ہی کریں۔ آپ کیا کریں؟ آپ عبادت ہی کرتے رہے، آپ عبادت ہی کرتے رہے۔ اچھا پہلے اللہ پاک نے اس سے پہلے کیا کہا؟ دو کام کہے، ایک تسبیح اور ایک، تو یہ دونوں کام بھی تو عبادت ہی ہیں، لیکن یہ دو کام الگ ذکر کر کے تیسرا کام اللہ پاک نے الگ ذکر کیا، کیا؟ عبادت۔ یہاں اللہ کریم نے لفظ یقین کا بولا ہے۔ یقین کا میں دو معنی کر رہا ہوں، ایک معنی تو یقین کا ہے یقین، اور ایک معنی ہے یقین کا موت۔ یقین اس کا معنی کیسے ہے؟ یقین جب معنی کریں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پر رہتے شک میں ہی ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، استغفر اللہ، ان کو شک ہوتا ہے، قیامت کا شک ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا شک ہے، پتہ نہیں قیامت آنی نہیں ہے کہ نہیں آنی، لگ گیا تو ہاں ٹکرا مارن، عبادت کرن، سجدے کرن، رکوع کرن۔ تو جن کو شک ہوتا ہے ان کی عبادت اللہ قبول، یقین کے ساتھ عبادت کرو۔ وہ کہتے ہیں نہ یقین دے بیڑے پار ہوندے، یقین کے ساتھ عبادت کرو۔ جب عبادت یقین کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھی اتار دیتا ہے۔ جب عبادت یقین کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بھی بنا دیتا ہے، پر آگ باغ تب بنتی ہے جب یقین ہو۔ یقین کمزور ہو تو پھر عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی بات جب سجدہ کرو رب کو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، اسی لیے کہا گیا ہے نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کبھی کر کے تو دیکھو یہ سجدہ جس میں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کو، حضور نے فرمایا نا جب سجدہ کرو
تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ یقین نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ یقین تو کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں، یہ ہے معنی یقین کا، معنی یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، مستحکم یقین کے ساتھ، مضبوط یقین کے ساتھ عبادت کر، وہ عبادت رنگ لے کے آئے گی، وہ عبادت تجھے دکھوں سے بچا لے گی، تکلیفوں سے، اذیتوں سے، مصائب و آلام سے بچا لے گی۔ اب اگر اس کا معنی کروں یقین کا معنی موت، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے انسان کو ہر چیز پر شک ہی ہے، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر بولیے کیا ہے، شک ہی ہے۔ کیسے؟ تعلیم تو حاصل کی ہے، پتہ نہیں جاب بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، جاب مل جائے گی، پیسے کما لوں گا، پتہ نہیں وہ پیسے میرے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ بچے کو باہر، اپنے بیٹے کو باہر کے ملک میں بھیج تو دیا ہے، پتہ نہیں پکے کاغذ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ دکان بنا تو لی ہے، کاروبار شروع تو کر لیا ہے، فیکٹری بنا تو لی ہے، پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ یہ سارے کیا ہیں بولیے، شک۔ ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز جس کے بارے میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ کیا ہے، موت۔ موت نے آ کر رہنا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں میں مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا۔ بولو، کہہ سکتا ہے کوئی؟ پتہ نہیں میں مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا۔ اب رب کیا فرما رہا ہے، رب کیا فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے عبادت کر اپنے رب کی، کب تک کر، موت کے آنے تک۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ساڈے تے کوئی آ جاوے نا اوکھا ویلا، اسی کہنے ہیں چلو ان کی پڑھنی ہے نماز پڑھنے لبدا کی ہے، میں تے الٹا اور بیمار ہو گیا، اور پریشان ہو گیا، دکھاں نے اور گھیر لیا۔ وہ رب کیا فرماتا ہے، مرتے دم تک، یعنی سمجھو ایک کام ایسا ہے تم ہر کام چھوڑ سکتے ہو پر رب کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ کام ہے جسے مرتے دم تک کرنا ہے، یعنی جب تک موت نہ آئے عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ موت آئے تو وہ تمہیں آ کر عبادت سے چھڑائے، کیونکہ موت کے بعد عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ موت سے پہلے کیا کر لو، عبادت کر لو، ہر لمحہ عبادت میں گزارو۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو، صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف حج روزہ زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک بات سمجھیے گا، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، رسول کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ یہ تین جملے قرآن مجید کے 30 پاروں کا نچوڑ ہیں۔ اگر آپ لوگ ان تینوں جملوں کو پلے باندھ لیجئے تو یہ جملے آپ کو ہر جگہ پر کام آئیں گے۔ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرو، اطاعت کر کے رسول اللہ کو راضی کرو، اور خدمت کر کے مخلوق کو راضی کرو۔ جس نے مخلوق کو ناراض کر دیا اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ جس نے مخلوق سے تعلق توڑ دیا ہے وہ اپنے خالق سے بھی تعلق جوڑ نہیں سکتا۔ اب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہم تو پھر وہ لکھواتے ہیں نا کسی سے تعویذ، بلکہ تویز، اور اس کو ڈال لیتے ہیں اپنے گلے کے اندر، تو پھر سمجھتے ہیں بھئی اس تعویذ نال کی ہوئے گا، آرام آ جائے گا، وال ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ رب خود حل بتاتا ہے، ادھر آؤ میں تمہیں حل بتاتا ہوں، پریشانیوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ 3 حل رب نے بتائے ہیں۔ کیا کیا بولیے ذرا؟ تسبیح، سجدہ، عبادت۔ تسبیح، سجدہ، عبادت۔ اور عبادت کب تک؟
اے نہیں بھئی دکھ ٹر جاوے سکھ آ جاوے تے چلو ہن عبادت چھڑ دئیے. وہ رب فرماتا ہے نہیں، موت کے آنے تک یہ وہ کام ہے جس کو تم چھوڑ نہیں سکتے. وہ رب بات اپنے محبوب سے کر رہا ہے، لیکن بات محبوب سے کر کے بات رکھ قرآن میں دی ہے تاکہ باقیوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اے میرے محبوب کے غلاموں، وہ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب کے امتیوں، یہ حل صرف محبوب کے لیے نہیں ہے. صرف محبوب کے لیے ہوتا تو میں قرآن میں نہ رکھتا. میں نے قرآن میں اس لیے یہ آیت رکھ دی ہے کہ تمہیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے، دکھوں کا، تکلیفوں کا، بیماریوں کا، اذیتوں کا، پریشانیوں کا، مصائب کا، آلام کا، جن کا، بھوت کا، کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے تسبیح کیا کرو رب کی. کیا تسبیح 7 بار صبح کو پڑھ لو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسی طرح شام کو بھی 7 بار پڑھ لو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو 7 بار صبح 7 بار شام یہ پڑھ لے گا، اللہ اس کی ہر مراد پوری فرماتا ہے.